بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت دہم فیڈرل اور پنجاب بورڈ کا ایک ہی نصاب اسلامیات کے سورہ احزاب کے میں آپ کو سوال جواب کرواؤں گی۔ آج میں آپ کو سوالات 1 سے 5 تک کے جوابات بتاؤں گی، ساتھ ساتھ جو MCQs اس میں آتے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، یا کوئی چھوٹے کوشچن آنسر آئیں گے تو وہ بھی میں مختصر وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آپ لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں تاکہ اس علم سے ہر بچہ فائدہ اٹھائے۔ آپ کو اگر جماعت نہم اور جماعت دہم کا تقریباً اردو کا تمام نصاب اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اسلامیات نہم اور اردو نہم دہم کا آہستہ آہستہ وہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ آپ مائی مکس پلیٹ کے پلے لسٹ میں جائیں، چینل پہ جا کر پلے لسٹ اوپن کریں تو وہاں آپ کو ہر چیز علیحدہ علیحدہ حصوں میں مل جائے گی، تو آپ کو زیادہ تلاش کرنے میں مشکل نہیں آئے گی۔ شروع کرتے ہیں سورہ احزاب۔ MCQs میں آ سکتا ہے سورہ احزاب کون سے پارے میں ہے، تو آئے گا 21 اور 22۔ ہمیشہ شروع کا لکھتے ہوتے ہیں، تو اگر 21 کا آپشن آتا ہے تو 21 کے آپشن پہ آپ کریں گے، اور 21 اور 22 آتا ہے دونوں اس کے آپشن میں۔ آیات اس کی 73 ہیں۔ MCQs میں آ سکتا ہے کتنی آیات، رکوع کتنے ہیں، 9 ہیں۔ کلمات کا نہیں آتا ہوتا، حروف کا بھی نہیں آتا ہوتا۔ ہاں یہ آ سکتا ہے کہ سورہ احزاب مدنی ہے یا مکی، تو یہ مدنی صورت ہے۔ نزول آ سکتا ہے کب نازل ہوئی، 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ کون سے مہینے میں، شوال کے مہینے میں۔ اور اس کا قرآن میں ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر کون سا ہے، 33، یعنی 33واں نمبر۔ یہ آپ کے MCQs کا سوال ہے، تھوڑے MCQs بنا سکتے ہیں کہ سورہ احزاب کا لفظ سورت کی کون سی آیت میں آیا ہے، تو وہ آیت نمبر ہے 20۔ MCQs معروضی سوال ہو سکتا ہے، احزاب کی جمع، احزاب کس کی جمع ہے، حزب کی، حزب کا مطلب کیا ہے، یا احزاب کا مطلب کیا ہے، گروہ، قبیلہ، لشکر یا فوج۔ ان میں سے کوئی آپشن ہو سکتا ہے، اس کو ٹک کرنا ہوگا۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کفار کے تمام قبائل اور تمام اسلام دشمن گروہ شامل ہوئے تھے۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری اور 1200 گز لمبی خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ MCQ سے شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے، غزوہ خندق۔ اب آپ کے یہاں سے سوالات شروع ہوتے ہیں جو 2 نمبر کے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تلقین کی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین کارساز ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ یہ آپ کی بچوں ہی بیٹا، یہ آپ کی کتاب جو پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اس کی ترتیب کے حساب سے سوالات نہیں ہیں، لیکن یہ سارے سوالات یا وہ 2 سے شروع ہو رہے ہیں، 3 سے ہو رہی ہیں، سارے سوالات اس میں یہ موجود ہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ احزاب جو پنجاب ٹیکسٹ بک کے اندر اس کے پیچھے التمرین میں یا مشق میں جو سوالات دیے گئے وہ سارے کے سارے میں آپ کو یہ باری باری کرا رہی ہوں۔ سبق کی آیت میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ جی، منہ بولے بیٹوں کے بارے میں درج ذیل ہدایت دی گئی ہیں۔ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، یہ زیادہ منصفانہ یعنی انصاف والی بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے اصل باپ کے نام کا علم نہ ہو تو علم نہ ہو تو یہ وہ کٹ جائے گا، وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ اس سلسلے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی، یعنی ان باتوں کے باوجود، یعنی اگر تم پھر بھی ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہو تو مطلب ان سے پہلے جو تم سے غلطی ہوگی، جو تم پہلے بنا لیتے تھے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ان حکم آنے کے بعد اگر تم نے پھر جان بوجھ کر ایسا کیا تو تمہارا مواخذہ ہوگا، یعنی تمہارا حساب لیا جائے گا۔
منہ بولے بیٹے پہ وہ ہوتے ہیں جن کی بیٹا اولاد نہیں ہوتی تو کسی کو خالہ ماموں یا کسی یتیم خانے سے لے کر پال لیتے ہیں تو وہ منہ بولے بیٹے کہلاتے ہیں. ان کا یعنی اصل جو ہے نا وہ ماں باپ کا وہ نہیں کہلائیں گے جو پال رہے ہیں, انہی ماں باپ کے نام سے پکارے جائیں گے جن کے اصل میں وہ اولاد ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان کے باپوں کا نام نہیں پتا تو ان کو جو ہے نا وہ تمہارے دین میں دوست ہیں, وہ تمہاری جگہ تمہارے بچوں کی جگہ نہیں لے سکتے. سوال نمبر 4, یہ بعض اوقات آ جاتا ہوتا ہے کہ ایکسپلینیشن میں کہ زہار کی کسے کہتے ہیں. زہار عرب کی ایک خاص اصطلاح ہے, یعنی ایک ٹرم ہے یا ایک زبان میں ہے. زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, جب عرب کے لوگ اپنی بیوی سے لڑتے تو اسے تنگ کرنے کے لیے کہتے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے, یعنی تمہاری جو کمر ہے وہ میری ماں کی کمر جیسی ہے. اللہ نے اس بےہودہ اور شرمناک گناہ اللہ نے اسے یہاں پہ لکھ دیں اسے بےہودہ اور شرمناک گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے یعنی ماں کے ساتھ ملا دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی ہے. اگر تمہاری کہہ دیتے ہو کہ تمہاری بیوی کی پیٹھ یا اس کی کمر میری ماں جیسی ہے تو ایسا کرنے سے وہ تمہاری بیوی تمہاری ماں تو نہیں بن سکتی نا. اور اگر مسلمان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے گا, یعنی کوئی غلطی سے مسلمان یہ بات کہہ دے تو وہ بیوی سے رجوع کی صورت میں کفارہ ادا کرے گا, یعنی دوبارہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی بنانے سے پہلے اس کو یہ سزا بھگتنی ہوگی, اسے کہتے ہیں یہ کفارہ. وہ کفارہ یعنی وہ سزا کیا ہے, یا تو ایک غلام خرید کر آزاد کرے, اگر غلام نہ ملے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب 2 مہینے کے روزے رکھنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ پھر 60 روزے اکٹھے رکھنے پڑیں گے. سوال نمبر 5 ہے, سورہ احزاب کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی. تائید مطلب مدد. اللہ نے مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے یعنی مدد کے لیے تیز ہوا آندھی کی صورت میں بھیجی. یہ ایم سی کیوز میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا بھیجی تھی, تیز ہوا کا وہ بھی ہو سکتی ہے ایم سی کیوز میں, اور آندھی کا آپشن بھی ہو سکتا ہے. تو تیز ہوا یعنی آندھی ہوتی ہے جس سے مٹی اور کنکر اڑ اڑ کر دشمن کے چہروں پر پڑتے. تیز ہوا کی وجہ سے کفار کی پکتی ہوئی ہانڈیاں الٹ گئیں, رسیاں ٹوٹنے کی وجہ سے خیمے طوفان میں اڑنے لگے, ان کی گھوڑے تفابیں توڑ کر بھاگ گئی, ان سے جو لگام ہوتی ہے وہ توڑ کر بھاگ گئے. اللہ نے آسمان سے نظر نہ آنے والے فرشتے بھیجے جن کی وجہ سے دشمن تعداد میں 5 گنا زیادہ ہونے کے باوجود راتوں رات بھاگنے پر مجبور ہو گیا. ٹھیک ہے, آج کے لیے 5 تک کافی ہے. انشاءاللہ تعالی باقی میں آپ کو بعد میں کراؤں گی دوسرے اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.